حي على الفلاح. ویلکم بیک ہمارے دوستوں اور ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہدایت کے سر چشمے چینل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہدایت کے سر چشمے، اور آج ہمارا ویڈیو میں ہمارے ساتھ انڈیا کے بہت ہی مانے ہوئے مولانا صاحب سید امین القادری صاحب ہمارے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو نئے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اسلام کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس نے اختیارات دیے اس خدا کی شان کیا ہوگی، لیکن کتنے بدقسمت ہے وہ لوگ، کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جو ایسے خدا کو چھوڑ کر اوروں کی چوکھٹ پر دامن پھیلاتے ہیں، ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کے دروازے پر جاتے ہیں۔ سوچو، جب حضور سب کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اتنی طاقت حضور میں ہے، تو ان کے خدا میں کتنی طاقت ہوگی۔ کائنات کا خالق ایک، کائنات کا مالک ایک، اور جو اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے پھر وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہتا، مخلوق اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ غوث پاک نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا، میں نے سوچا انسان ہو کر کے مردہ زندہ کیسے کرتے ہیں، تو پتا چلا کہ حی و قیوم سے رابطہ کیا ہو گیا، ان کی ٹھوکروں میں بھی زندگی آ گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا انگوٹھی پہنتا ہے تو پتھر ڈھونڈ کے پہنتا ہے۔ کیوں؟ اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو میری مصیبتیں دور ہوگی، اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی، اس کوالٹی کا پتھر پہنوں گا تو میری قسمت بدل جائے گی۔ نادان، تیری قسمت پہ پتھر ہو جو پتھر پر ایمان لایا۔ جس نے پتھر کو بنایا ہے اس خدا کو مان کر دیکھ، تو جس گلی سے گزر جائے گا، جس پر تیری نظر پڑ جائے گی، اس کی بھی تقدیر سنورتی بھی نظر آئے گی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ مومن تو بنو، افسوس ہے تم سب کچھ بنے کیا مومن بھی بنے۔ پتھروں پر ایمان مت لاؤ، یہ پتھر کیا ہے جو اپنے پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے؟ یہ پتھر کیا ہے جو تمہارے نفع کے مالک نہیں، جو تمہارے نقصان کے مالک نہیں؟ تم شفا مانگنے کے لیے پتھروں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے درختوں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے دریاؤں کے پاس، شفا تمہارے قدموں میں آئے گا۔ اللہ کے ہو تو جاؤ، اللہ کے سچے بندے تو بن جاؤ۔ اور آپ کو بتاؤں، اگر آپ درخت کے پاس جاتے ہیں، آپ درخت سے افضل ہے، درخت آپ سے افضل نہیں۔ آپ پتھر سے افضل ہے، پتھر آپ سے افضل نہیں۔ آپ پتھر پر پیر رکھ دیں، پتھر کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ درخت کو کاٹ دیں، درخت کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ پانی میں پیر ڈال دیں، پانی کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ مسلمان، تو افضل ہو کر، تو مفضول کے پاس جا کر، حقیر مخلوق کے پاس جا کر اپنا دامن پھیلا رہا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ بلا سکتا ہے۔ آ اس رب کے قریب۔ وہ رب کون سا رب ہے جس کی شان یہ فرماتا ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس کو تم نے خدا بنایا اس کے پاس تمہیں جانا پڑتا ہے، جس خدا نے تمہیں بنایا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ میرا اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنا نہیں پڑتا، وہ بغیر پکارے تمہاری مدد کرتا ہے، اس کو چلانا نہیں پڑتا، وہ بغیر چلائے تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے۔ اپنے اللہ کی شان تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ اپنے اللہ کی شان یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جا کے کہا ربی انی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ دھیان دے، آج میں نے اتنا مشکل عنوان چنا ہے احباب کی فرمائش پر کہ یہ عنوان بڑی مشکل سے درسگاہوں میں سمجھایا جاتا ہے، بہت مشکل سے یہ عنوان سینے سے سینہ منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں کے اندر، لیکن یہ عنوان آج جلسے کا عنوان بنا ہے۔
بس آپ دھیان دیں تو بات سمجھ میں آئے. یہ عنوان سینوں سے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، درس گاہوں میں مہینوں بحث کر کے اسے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ قادریوں کی محفل ہے. یہاں کچھ مشکل نہیں ہے، یہاں کچھ مشکل نہیں. میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا تجھے دیکھنا ہے، ارشاد ہوا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. جناب موسیٰ کو شوق تھا، جس کے کلام میں اتنا حسن ہے اس کی ذات میں کتنا حسن ہوگا، اس کے وجہ کریم میں کتنا حسن ہوگا. تو کہا کہ دکھا دے. ارشاد ہوا تو نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا نہیں کہا. کیا کہا؟ تو نہیں دیکھ سکتا. دھیان ہے آپ کا، تو نہیں دیکھ سکتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ سکتا ہے مگر وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. ضد کی، اصرار کیا، 9 بار کہا. صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا موسیٰ ایک مسئلہ بتا. کہا مولا کیا؟ ارشاد ہوا کیا کسی یتیم کا حق دبانا اچھی بات ہے؟ جو بات کسی یتیم کے لیے ہو وہ خود کے لیے اختیار کرنا اچھی بات ہے. عرض کیا نہیں تو کہا یہ حق کسی در یتیم کا ہے، یہ حق کسی در یتیم کا ہے. قربان جائے وہ در یتیم کون ہے؟ وہ در یتیم کون ہے؟ اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا دلارہ کہتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ نے کہا دکھانا. ارشاد ہوا پہلے میری مخلوق دیکھ، پہلے میری مخلوق دیکھ، پھر خالق کو دیکھنے کی بات کرنا. اللہ نے اپنی مخلوق جو فرشتے تھے ہیبت ناک، ان کو فرمایا گزر جاؤ موسیٰ کے قریب سے. روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ کے قریب سے فرشتے ہیبت ناک گزرے تو حضرت موسیٰ نے سینہ پکڑ لیا کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے. ایسے خطرناک چہرے والی مخلوق تھی. اور پھر عرض کرنے لگے، قرآن مقدس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں. کب کا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں اس لیے جب مخلوق کے چہرے دیکھے تو سوچا کہ جب مخلوق کے چہرے دیکھنے کی تاب نہیں لاتا تو خالق کے وجہ کریم کو دیکھنے کی تاب کیسے لا سکوں گا. لوگ معراج کو سراسری سمجھتے ہیں، او معراج ہو گئی. معراج ہے کیا؟ مخلوق کے چہرے دیکھنے کی طاقت ہر ایک کے اندر ہے. صرف اتنا کہتا ہوں جو موت کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر وہ کسی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. موت کیا ہے؟ مخلوق ہی تو ہے، فرشتہ ہی تو ہے، یہی تو ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا توبہ کرتا ہوں. کرم ہو گیا. کہا پھر تجلی دیکھ، اگر دیکھ سکے گا تو دیکھ. 70,000 پردے کے پیچھے سے تجلی کی. پتہ ہے کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے. اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ دور، 3 میل کے فاصلے پہ دور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. جو اس کے جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو، جب اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے تو اس جلوے والے کی نگاہوں کا شان کا عالم کیا ہوگا. جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں. تو اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور پھر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. مسلمان ہو یا کافر، گنہگار ہو یا نیک، وہ پیار کرتا ہے سب سے، بہت محبت کرتا ہے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب جانشین رسول امیر المومنین. دھیان سے سنیے، میں تمہید کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، عنوان آگے آنے والا ہے. امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. سردی کے دن تھے، حضرت فاروق اعظم کے آگے
آگ جل رہی تھی. فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا اس عورت کی گود سے بچہ مانگ. اس عورت کی گود سے بچہ مانگا گیا. عورت نے بچہ دے دیا. دینے کے بعد فاروق اعظم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ فرمایا اس بچے کو آگ میں ڈال دے. عورت تڑپ گئی, اس کی چیخ نکل گئی, آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. اس نے کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھ کر کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں, آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی, لیکن آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کریں. ماں بھی تڑپتی رہی, ماں کی ممتا بے چین ہوتی رہی, ماں کی ممتا بے قرار ہوتی رہی. آخر میں یہاں تک اس نے کہہ دیا امیر المومنین اگر میرے بچے کو جلانے کا فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک ماں آپ سے فریاد کرتی ہے میرے بچے کی جگہ آپ مجھے جلا دیں, آپ مجھے جلا دیں, میں آپ کی احسان مند رہوں گی, لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں. آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی, مجھے معاف کر دیں. امیر المومنین نے جب اس کی تڑپ, اس کا رونا, اس کا بلکنا دیکھا, غلام سے کہا بچہ دے واپس. غلام نے بچہ واپس دیا. وہ پورے مجمع سے بے خبر ہو گئی, سب لوگوں سے بے خبر ہو گئی. بچہ چپٹایا, میرا لال کال چومے, منہ چوما اور کہنے لگی میری جان تجھ پہ قربان. جب اس کے ہوش و حواس قائم ہو گئے, امیر المومنین نے مسکرا کے کہا میں نے کب بچہ آگ میں ڈالنا تھا, صرف تجھے سمجھانے کے لیے. بتا اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اپنے بندوں سے اللہ 70 درجہ. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے, گناہوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, زنا کے اڈوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, شراب کے اڈوں کی طرف. ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, موبائل گیمز کی طرف, عورتوں کی ناجائز محبت کی طرف. نمازوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, عیاشیوں کی طرف. قسم خدا کی تم نے سب کی قدر کی, اپنے رب کی قدر نہیں کی. جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے وہ قوم خود ناقدری ہو جاتی ہے. اور اس کی بارگاہ میں بہت نزاکت ہے, پیار اتنا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ, لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ بھی لیتے. میں درس توحید آپ کو دینے لگا ہوں. اگر آپ اپنی حاجتیں درختوں سے مانگنے لگیں گے قدرت تمہیں چھوڑ دے گی. آپ پتھروں پہ یقین کرنے لگیں گے قدرت تمہیں ناکارہ کر دے گی. آئیے میں اور آپ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے. دھیان سے سننا سنیو. آج تم آوارہ ہو گئے, آج تمہارے عقیدے آوارہ ہو گئے, آج تمہاری سوچ آوارہ ہو گئی, تمہاری فکر آوارہ ہو گئی. سب سے پیار کرتے ہو, رب سے نہیں کرتے. بھول گئے رب. جو رب کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. کتے فضیلت لے گئے ہم پر اگر ہم رب کو بھول گئے. کیونکہ کتا جو روٹی پیٹ کھلاتا ہے اس مالک کو دیکھ کر کے دم ہلاتا ہے. اسے روٹی دینے والا مالک یاد ہے, تجھے سب دینے والا رب یاد نہیں. کتے سے بھی تو گر گیا. مسلمانوں کا میرا بچہ بیمار ہو گیا اس لیے جادوگروں کے پاس پہنچ گیا. توف ہے تجھ پر, بچہ مر جائے پرواہ نہ کر. یہ بول اگر تیری خوشی بچے کی زندگی میں ہے تو زندگی دے, اور تیری خوشی بچے کو موت دینے میں ہے تو میں نے اس بچے کو لے کے کرنا کیا. اس لیے کہ رب راضی رہے گا تو تجھے بچے بھی کثرت سے اس پر کوئی یقین کر کے تو دیکھے. میرے غوث کو اللہ نے 29 بیٹے عطا فرمائے تھے. جب بیٹا پیدا ہوتا اس کی گردن اور پیر پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں اس کو مردہ مانتا ہوں. کسی نے پوچھا بیٹا زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں مانتے ہیں؟ کہا جسے مردہ مانا جاتا ہے اسے پیار نہیں کیا جاتا, جس سے زندہ مانا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے. پیار حیوں قیوم سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا. اور جس دن سے اس سے پیار کیا ہے دنیا مجھ سے پیار کرنے لگی. کیا ہو گیا ہمیں؟ دولت کو خدا بنا لیا, نفس کو خدا بنا لیا, اولاد کو خدا بنا لیا, خواہشات کو خدا بنا لیا. نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے. خدا بنانے کا مطلب کیا؟
सब तरफ झुकते हो, उसकी बारगाह में नहीं झुकते। ज़करिया अलैहिस्सलाम यहूदी कत्ल करने के लिए ढूंढ रहे हैं अल्लाह के पैगंबर को, अल्लाह के नबी को। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम यहूदी ढूंढे कत्ल करने के लिए। हजरत ज़करिया आगे भाग रहे हैं, दौड़ रहे ज़करिया अलैहिस्सलाम आगे, पीछे यहूदी भाग रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप दौड़ रहे, यहूदी पीछे, आप जान बचाना चाहते हैं। पैगंबर ने दरख्त से मदद नहीं मांगी, पैगंबर ने अपना इख्तियार दरख्तों पर यूं वारिद फरमाया कि दरख्त को इशारा किया, दरख्त दो हिस्सों में चिर गया और आप अंदर दाखिल हुए। दरख्त को कहा अब